میں بیڈ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. مجھے زرنش کا ساتھ چاہیے تھا، اس کی اپنائیت چاہیے تھی، مگر وہ ضد باندھ چکی تھی. کچھ دیر بعد میری والدہ میرے کمرے میں آئی. کہنے لگی یہ زرنش کیوں روتے ہوئے اپنا سامان لے کے گئی ہے؟ میں نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، جب اس کا دماغ درست ہوگا تو خود ہی آ جائے گی. میری والدہ کہنے لگی دماغ اس کا نہیں، دماغ لگتا ہے تمہارا خراب ہو گیا ہے. جب سے تم نے لالی کو دیکھا ہے تمہارے تیور میں دیکھ رہی ہوں. میں بیڈ سے کھڑا ہو کے اپنی والدہ کے مقابل کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا آپ کو میرے تیور نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بابا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے. انہوں نے جو کچھ لالی کے ساتھ کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے، اور اب میں وہ سب ٹھیک کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے. میری والدہ کہنے لگی کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا میں شادی کروں گا لالی کے ساتھ. یہ سن کے میری والدہ کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھی. وہ کہنے لگی آہل تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں نے کہا میرا دماغ بالکل درست ہے. وہ کہنے لگی اور زرنش، اس کے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ بیوی ہے وہ تمہاری، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے. میں نے کہا وہ بھی واپس آ جائے گی، اس کا دماغ درست ہوگا تو خود آ جائے گی. میری والدہ کہنے لگی نہیں آئے گی، عورت کبھی بھی سوکن کو خوشی خوشی قبول نہیں کرتی. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، خوشی خوشی قبول نہ کرے، لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. زرنش کو لالا رخ کو قبول کرنا پڑے گا ہر حال میں. میری والدہ کہنے لگی ہم تمہیں یہ سب نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا مجھے کون روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا دے. اس بار میں کسی کی نہیں سنوں گا. میری والدہ مجھے تعصب سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی. اگلے روز ہی میں لالا رخ سے ملنے چلا گیا. اس بار بھی مجھے پرنسپل نے روکا نہیں تھا. میں اس بار ویٹنگ روم میں نہیں گیا تھا بلکہ میں اس کے کمرے میں گیا تھا. جیسے ہی دروازے پہ دستک دی تو وہ کہنے لگی کون ہے، اندر آ جاؤ. شاید وہ میری آمد سے واقف نہیں تھی. میں نے دروازہ کھولا تو وہ اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی. ویل چیئر پہ ہی بیٹھی تھی. مجھے دیکھ کے اس کا ہاتھ رکا. کہنے لگی تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ میں نے دروازہ بند کر دیا، اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا مجھے اندر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس نے کنگھا ایک طرف رکھا، اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی. میں نے کہا بال کھلے چھوڑ دو، زیادہ پیاری لگتی ہو. وہ کہنے لگی تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا میری لالی کو میری ضرورت ہے اس لیے. وہ کہنے لگی مجھے تمہاری ضرورت اب نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے. چہرے پہ وہ رونق نہیں رہی تھی جو ہوا کرتی تھی. میں گھٹنوں کے بل اس کی ویل چیئر کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیوں ظلم کر رہی ہو مجھ پہ؟ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو. وہ کہنے لگی تمہارے پاگل پن کا دورہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. کتنی بار سمجھاؤں تمہیں کہ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. میں نے کہا ادھر میری طرف دیکھ کے کہو کہ میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ مت سوچو کہ میرے باپ نے تم سے کیا کہا، اور نہ یہ سوچو کہ اگر میں تمہیں اپناؤں گا تو تم پہ ترس کھا کے تمہیں اپناؤں گا. لالی محبت کی ہے میں نے تم سے، اور سچی محبت کی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم چل سکتی ہو یا نہیں چل سکتی ہو. میں ہوں نا، جہاں نظر رکھو گی وہاں تمہارے قدم بن جاؤں گا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. وہ کہنے لگی تمہارے گھر والے مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے. میں تمہاری زندگی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی. تم تھک جاؤ گے مجھے سنبھالتے سنبھالتے. پھر تمہاری بیوی ہے، تمہاری اپنی فیملی ہے. خدا کے لیے آہل میرے لیے خود کو مشکل میں مت ڈالو. سمجھ لو کہ تمہاری لالی مر گئی. میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی لیکن میری گرفت مضبوط تھی. میں نے کہا کیوں سمجھ لوں جب تم میرے سامنے بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بیوی مجھے بددعائیں دے گی آہل. مجھے بددعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے. میں کسی بھی لڑکی کی بددعا نہیں لے سکتی. میں نے کہا کچھ نہیں کہے گی وہ تمہیں، وہ بہت اچھی ہے. کہنے لگی تمہارے گھر والے مجھے برا بھلا کہیں گے. تمہارے والد نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی معذور لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے. پلیز آہل
जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी कट रही है, कट जाएगी। मैंने कहा मौलवी साहब को कब लेके आऊं? कहने लगी फिर वही बहस। मैंने कहा मैं शाम को लेके आऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता अब। वो कहने लगी और तुम्हारी बीवी? मैंने कहा इस वक्त सिर्फ अपना बताओ। मैं जानता हूँ मोहब्बत तुम भी मुझसे करती थी, बस नखरे दिखाती थी। वो अपनी नजरें चुराने लगी, कहने लगी अपनी पहली बीवी से पहले इजाजत लेना। मैंने कहा जब इस्लाम ने मुझे इजाजत दी है तो मैं बीवी से क्यों लूं, खुद ही ठीक हो जाएगी वो। लाला रुख कहने लगी मैं यूं तुमसे शादी नहीं कर सकती, किसी का दिल तोड़ के, किसी को तकलीफ दे के। मुझे अपना आप तुम्हारे काबिल नहीं लगता, तुम सिर्फ मुझे सहारा देना चाहते हो। मैंने कहा कौन कम बखत सहारा देना चाहता है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी मोहब्बत का। जब से तुम्हें देखा है इंतजार करना मुश्किल है। कहने लगी तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने कहा वो जहां भी है आ जाएगी, तुम ये मत समझो कि मैं उसे छोड़ दूंगा। फिर वो कहने लगी कि मोहब्बत में कोई भी लड़की बंटवारा पसंद नहीं करती, मैं भी शायद ना कर सकूं, वो भी नहीं कर सकेगी। मैंने कहा लाला रुख, कुछ ना कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उसे भी। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं जरनिश को नहीं छोड़ सकता और ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तुम्हें एक सहारे की जरूरत है और मोहब्बत तुम मुझसे करती हो। बाकी रह गई जरनिश, तो वो बीवी है मेरी, मेरे बच्चे की माँ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। वक्त लगेगा लेकिन तुम दोनों एक साथ रह सकती हो। मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल तुम दोनों इस हकीकत को कबूल कर लोगी, लेकिन मैं अब इनकार नहीं सुनना चाहता। मोहब्बत निभाने का वक्त अब आया है, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। इतनी खुदगर्जी मेरे मिजाज में नहीं है और ना मेरी मोहब्बत में कि मैं तुम्हें छोड़ के अपनी जिंदगी में मगन हो जाऊं। बहरहाल मैंने उसे राजी कर लिया था, लेकिन वो इस बात पे राजी हुई थी कि मैं सिर्फ उसे सहारा दूंगा, उसके साथ कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जरनिश उसे मेरे साथ देखकर उसे बुरा भला समझे। मैंने उसी शाम लाला रुख से निकाह कर लिया था, फिर उसे अपने साथ लेके अपने घर आ गया। ये देख के मेरे वालिद गुस्से से भड़क उठे, कहने लगे यहाँ क्यों लाए हो तुम इस लड़की को? मैंने कहा ये मेरी बीवी है। ये सुन के सबके होश उड़े थे। मेरी वालिदा कहने लगी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे वालिद ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, कहने लगे किससे पूछ के तुमने इससे शादी की है? मैंने कहा किसी से पूछ के क्यों करनी थी, आपने जो कुछ मेरे साथ और इसके साथ किया, आप क्या समझते हैं मैं इसे बेआसरा छोड़ दूंगा सिर्फ इसलिए कि वो माजूर है? बाबा आप जानते थे कि लाला रुख मेरे लिए क्या है, आपने मुझसे झूठ बोला। अगर आपको मेरे यहाँ रहने पे तकलीफ है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं लाला रुख को बेआसरा और बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरे वालिद कहने लगे और जरनिश, उसको बेआसरा छोड़ दोगे? मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा, बीवी है, बीवी ही रहेगी। मेरे वालिद कहने लगे उसका भाई बहुत गुस्से में है, वो कह रहा है कि अपनी बहन को तलाक दिलवा लूंगा मैं, लेकिन कभी भी उस पे सौकन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं कर लूंगा बात जरनिश से भी और उसके भाई से भी। फिर मेरे वालिद लाला रुख को देखने लगे, कहने लगे तुमसे कहा था ना कि आहिल से दूर रहना, क्यों आई हो मेरे बेटे की जिंदगी में, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? तुम्हें सहारा चाहिए था तो मैं पैसे भरने को तैयार था, इससे पहले कि वो कुछ और लाला रुख से कहते। मैंने कहा बाबा प्लीज, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी लाला रुख के साथ गलत रवैया इख्तियार करे। अगर आप यही सब कुछ करेंगे तो मैं कसम खा के कहता हूँ लाला रुख को लेके मैं अमेरिका चला जाऊंगा और जरनिश को भी तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी फिर जरनिश की वीरान जिंदगी के जिम्मेदार आप होंगे। ये सुन के मेरे वालिद गुस्से से मुझे घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। कासिम भाई, नरगिस भाभी, मेरी वालिदा सब अपने कमरों में जा चुके थे। मैंने एक मुलाजिमा को पुकारा, मैंने कहा लाला रुख की व्हील चेयर को ऊपर ले जाएं। लाला रुख हैरान नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे गोद में भर लिया, कहने लगी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा अपने कमरे में ले जा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? कहने लगी तुम मेरे लिए नीचे ही किसी कमरे का इंतजाम कर दो, मुझे ऊपर नहीं जाना। मैंने कहा मैं बहस सुनने के मूड में नहीं हूँ,
میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا اور وہ گھبرائی ہوئی تھی. میری شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ رکھا تھا. شاید اسے لگتا تھا کہ وہ گر جائے گی. کہنے لگی آہل مجھے ڈر لگتا ہے، میں گر جاؤں گی. میں نے کہا نہیں، اطمینان رکھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا. میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، بیڈ پہ اسے بٹھا دیا، بیڈ کے کراؤن پہ تکیا رکھ دیا. وہ ٹیک لگا کے بیٹھ چکی تھی. کچھ دیر بعد ملازمہ اس کی ویل چیئر بھی کمرے میں رکھ کے چلی گئی، لیکن وہ بے حد نروس تھی. میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نبھا سکتی ہوں. تم نے مجھے سہارا دینا تھا، تمہارا بہت شکریہ، لیکن تم میرے لیے الگ کمرے کا انتظام کر دو. میں نے کمرے کی کنڈی لگائی اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. وہ بالکل سادہ لباس میں تھی، بنا میک اپ کے. میں نے کہا نکاح اس لیے تو نہیں کیا کہ تمہیں دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتا رہوں، نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ تم سے محبت کروں. یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پہ اڑتی ہوئی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا. کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا، تمہارے گھر والے کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے. میں نے کہا اس وقت اپنے گھر والوں کی باتیں تمہارے منہ سے سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں بس اپنی باتیں سننا چاہتا ہوں، اپنی باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ رخ بدل کے کمرے کو دیکھنے لگی. میری اور زرنش کی شادی کی تصویر پہ جا کے اس کی نظر رکی. کہنے لگی بہت خوبصورت بیوی ہے تمہاری. لیکن میری نظریں لالا رخ کی طرف ہی تھیں. میں نے کہا واقعی بہت خوبصورت بیوی ہے میری، بنا میک اپ کے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے. یہ سن کے اس نے میری طرف برجستہ دیکھا تھا. لالا رخ کہنے لگی پلیز آہل مجھ سے ایسی باتیں مت کرو. میں نے کہا پھر کیسی باتیں کروں؟ مجھے تو ایسی ہی باتیں آتی ہیں لالی. پھر میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے پہنا دی. وہ مجھے بار بار غور سے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا ہے میں نے تمہاری باتوں میں آ کے غلط کر دیا. وہ پتہ نہیں کیوں گلٹ فیل کر رہی تھی. میں نے لیمپ بجھا دیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لالا رخ کبھی مجھے یوں مل جائے گی. جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا وہ کہنے لگی آہل میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی، پلیز مجھ سے دور رہو. میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی خوشی دے سکوں، اس لیے مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی. میں نے اسے اپنے اندر سمیٹا تھا. میں جانتا تھا وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی. میں نے کہا میں تو تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں. مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے اتنے قریب ہے. اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کے میری بے خودی بڑھی تھی. اس کی دھڑکنوں کو اپنے اندر سن کے اچھا لگ رہا تھا. میں اسے سینے سے لگائے سو چکا تھا. صبح میری آنکھ دیر سے کھلی. جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو لالا رخ میرے قریب نہیں تھی. بیڈ سے ٹیک لگائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی. میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا گڈ مارننگ، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ کہنے لگی ایسے ہی، نیند نہیں آ رہی. پھر کہنے لگی تم اپنی بیوی کو واپس کب لے کے آؤ گے؟ میں نے کہا لے آؤں گا اسے بھی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیوں پریشان تھی، چپ چپ سی تھی. بار بار زرنش کی تصویر دیکھ رہی تھی. پھر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی. میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا. وہ بری طرح سے چونکی. میں نے کہا کیا بات ہے، تمہیں زرنش کی اتنی فکر کیوں ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. کہنے لگی میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی. تم نے بہت جذباتی فیصلہ کر لیا. بہرحال میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی. میں اسی دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا. اس کا دوبارہ سے پورا چیک اپ کروایا. اس کی لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ اگر یہ کوشش کرے تو یہ چل سکتی ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے. میری بات سن کے ڈاکٹر نے مجھے پوری تفصیل بتائی، میڈیسنز بھی لکھ کے دی. شام کو واپس آتے ہوئے لالا رخ کے کہنے پہ میں نے زرنش کو کال کی، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا.
کئی بار میں نے اسے کال کی، پھر جا کے اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا واپس کب آؤ گی؟ کہنے لگی کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ اپنی محبت میں سرخرو ہونا چاہتے تھے اور ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو زرنش، خامخواہ کی ضد نہ کرو، لالا رخ کو میری ضرورت تھی اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ تم جانتی ہو۔ تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور نہ ہی لالا رخ کی طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں آؤں گی، آپ کا بچہ آپ کے حوالے کر کے میں آپ سے خلا لے لوں گی۔ میں ابھی بھی زرنش سے بات کر ہی رہا تھا جب لالا رخ نے مجھ سے فون چھین لیا۔ کہنے لگی زرنش پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہاری جگہ لینے نہیں آئی اور نہ ہی میں کبھی لوں گی، پلیز مجھے اپنی سوکن نہ سمجھو، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میں نے بہت منع کیا تھا آہل کو کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں نہیں جانتا کہ زرنش نے اس سے کیا کہا، لیکن لالا رخ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے فون پکڑ کے کان پہ لگایا تو زرنش فون بند کر چکی تھی۔ میں نے کہا تم اس کی کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بس کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں آج ہی اس کے گھر جاؤں گا، اس کے بھائی سے بات کروں گا، اس سے بھی کروں گا اور اسے لے کے آؤں گا۔ لالا رخ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی کیا وہ آ جائے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی، میں اسے زبردستی لے آؤں گا۔ یہ سن کے لالا رخ کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں آتا ہی کیا ہے زبردستی کرنے کے علاوہ؟ میرے ساتھ بھی زبردستی، اب اس کے ساتھ بھی زبردستی۔ دیکھو زرنش کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں اس کی منت سماجت کر کے اسے اپنے گھر ساتھ لے کے آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ زرنش کے معاملے میں اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی منت سماجت کرنے کی، جتنی اہمیت تم میرے لیے رکھتی ہو شاید زرنش نہیں رکھ سکتی، کیونکہ محبت میں نے تم سے کی ہے، اس سے بھی کرتا ہوں لیکن اتنی نہیں جتنی تم سے کرتا ہوں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی دیکھو تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو مجھے اور بھی برا لگے گا، میں چاہتی ہوں تم اسے اتنی ہی محبت اور شدت سے چاہو جیسے مجھے چاہتے ہو۔ لالا رخ کی زرنش کے لیے اس طرح کی بات کرنا مجھے عجیب الجھن میں ڈال گیا تھا۔ وہ اپنے سے زیادہ زرنش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہرحال شام کو میں اکیلا ہی زرنش کے گھر چلا گیا۔ اس کا بھائی بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا کرنے آئے ہو یہاں، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میری بیوی ہے یہاں پہ، میں کیوں نہیں مل سکتا اس سے؟ لیکن اس کا بھائی کہنے لگا جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے، تم کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ایک لڑکی کو سہارا دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زرنش کو اس بات کا ایشو بنانا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جمال بھائی کوئی جواب دیتے زرنش کمرے سے باہر آئی۔ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا زرنش خامخواہ کی ضد مت کرو۔ لیکن وہ کہنے لگی آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ اس کے اکھڑے ہوئے لہجے کو سن کے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن لالا رخ نے مجھے بار بار یہی کہا تھا کہ میں اس سے بے رخی سے بات نہ کروں۔ اپنا لہجہ میں نے متوازن ہی رکھا۔ میں نے کہا دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگی مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی، آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا، بہتر ہے کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیجیے گا، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں رکھنا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں بھی غصے سے واپس آ گیا۔ لالا رخ کے چہرے پہ عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا فوراً مجھ سے زرنش کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگی وہ نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ بہت ڈھیٹ ہے، بہت ضدی ہے،
मैं भी देखता हूँ कैसे मुझसे जान छुड़वाती है। मेरा बच्चा उसके वजूद में है, मेरे बच्चे की माँ है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। फिर मुझे लगा कि शायद नई नई बात है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगी। अब मेरा ज्यादातर वक्त लाला रुख के साथ ही गुजरने लगा। मैं उसे चलने में मदद करवाता था, उसका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे बजाय इत्मीनान और खुशी होने के एक अजीब सी बेचैनी थी। कई बार मैं लाला रुख से पूछ चुका था कि कहीं मेरे घर वाले तुम्हें बातें तो नहीं सुनाते, कुछ कहते तो नहीं है, मगर वो नफी में सर हिलाती थी। मैंने कहा, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? कहने लगी, जब तक जरनिश यहाँ नहीं आएगी मैं खुश नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ जरनिश मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यूं ही वक्त गुजरने लगा। अब तो लाला रुख चलने फिरने के काबिल भी हो गई थी, स्टिक की मदद से चलती थी। मेरे घर वालों का रवैया भी उसके साथ कदरे बेहतर हो चुका था। कई बार मैं जरनिश को लेने भी गया, लेकिन उसकी जिद अपनी जगह कायम थी। कई बार मैंने उसे पैसे देने चाहे, लेकिन वो पैसे भी नहीं ले रही थी। 8 महीने गुजर गए थे। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के माफी तक मांग चुका था कि खुदा के लिए चलो, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी जिद पे कायम थी। एक बार मैं घर आया तो कमरे में जाने से पहले मेरे पांव अंदर सिसकियों की आवाज पे रुके। पता नहीं लाला रुख क्यों रो रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलता मुझे उसकी बातों की आवाज सुनाई थी। जरनिश, मैंने तुम्हारे कहने पे आहिल से निकाह किया था, वरना बाखुदा वो कुछ भी कर लेता, नाक से लकीरें भी खींच लेता, तो भी मैं कभी उससे शादी नहीं करती। और अब तुम खुद ही यहाँ से जा चुकी हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो तुम वापस आ जाओगी। फिर तुम क्यों जिद पकड़ के बैठी हो? तुम जानती हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन के मेरे होश उड़ के रह गए थे। तो क्या जरनिश लाला रुख को जानती थी या उसने बाद में राब्ता रखा था? अगर उसने लाला रुख को मुझसे शादी पे मजबूर किया था तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ रही थी? इस बात पे क्यों जिद करके बैठी थी कि लाला रुख वहां होगी तो वो नहीं आएगी? मैं जहनी इंतशार का शिकार हो चुका था। ये क्या चक्कर था, क्या किस्सा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, लाला रुख ने फौरन से फोन बंद कर दिया और अपने आंसू साफ करने लगी। मैं उसके पास आके बैठ गया। मैंने कहा, किससे बात कर रही थी? कहने लगी, थी कोई दोस्त। मैंने कहा, कौन सी दोस्त, जरा मुझे भी तो बताओ। मेरी इस बात पे उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, है मेरी कोई दोस्त, क्या मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने कहा, तुम जानती हो मैं कभी भी तुम पे शक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बता देने में कोई हर्ज तो नहीं है। वो कहने लगी, छोड़ो इस बात को, ये बताओ जरनिश से तुम्हारी बात हुई? उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, अब तो 9वां महीना शुरू हो गया है। मैंने कहा, बहुत ढीठ है वो, सोच रहा हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, शायद तुम्हारे कहने पे आ जाए। वो कहने लगी, जब तुम्हारे कहने पे नहीं आई तो मेरे कहने पे क्यों आएगी? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उन दोनों की मिली भगत को समझ नहीं पा रहा था। एक बार मैं लाला रुख को डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका चेकअप हो रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गया, तभी मैंने जरनिश को देखा। उसे स्ट्रेचर पे लिटा के ले जाया जा रहा था। ये देख के मेरे होश उड़े। हालांकि अभी तो पूरा 1 महीना बाकी था, लेकिन वो दर्द से बिलबिला रही थी। मैं फौरन से उसके पास गया। दर्द से कराहते हुए उसने मुझे देख के रुख बदल लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं डॉक्टर से पूछने लगा कि इसे क्या हुआ है। बहरहाल वो उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर वापस आई तो जरनिश की भाभी से कहने लगी कि अब कुछ कंडीशन बेहतर है, बच्चा ठीक है, वरना ऐसी कंडीशन में माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। ये सुन के जैसे मेरी जान पे बनी। डॉक्टर जा चुकी थी। मैंने जरनिश की भाभी से पूछा, आपके साथ मसला क्या है, क्यों नहीं अपनी नंद को समझाती हैं?
کیوں خود کو بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی بھابھی نے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگی اسے کینسر ہے۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل بے یقین تھا۔ اس کی بھابھی رونے لگی، کہنے لگی وہ کینسر کی آخری اسٹیج پہ ہے، اور کینسر تو اسے بہت پہلے سے تھا، تم سے شادی سے بھی پہلے سے۔ یہ سن کے میرا دماغ سن ہوا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ وہ کہنے لگی لالا رخ زرنش کی دوست ہے، اور لالا رخ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پہلے تم سے کبھی اظہار نہیں کیا کیونکہ نفرت کرتی تھی، لیکن جب حادثہ ہوا تو وہ بہت ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس کی معذوری کو لے کر اسے بہت باتیں سنائی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ جمال کی دوستی قاسم سے تھی، کاروباری طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ زرنش کو جب یہ پتا چلا کہ اسے کینسر ہے تو ہم سب لوگ تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سب کے سامنے ہنستی بولتی رہتی تھی۔ جب تم آئے تو زرنش نے ضد کر کے تمہارے آفس میں جاب کی، کیونکہ وہ لالا رخ کو اولاد دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ خود تو بچ نہیں پائے گی، جاتے جاتے اسے خوشیاں دے جائے۔ یہ سن کے مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اسی لیے لالا رخ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تو یہ دونوں دوستیں تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر واپس آئی، کہنے لگی کہ ہمیں اگلے ہی ہفتے آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ زرنش کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچے۔ میں فوراً سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی ہاں، ہم اسے روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ جیسے ہی زرنش کو روم میں شفٹ کیا گیا، میں کمرے میں آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو اسے لے جائیے گا۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کے فولڈنگ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، زبردستی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے آہل، کب تک چھپاتی رہو گی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پہ لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں کیا لگا بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتا نہیں چلے گا؟ کہنے لگی او تو آپ کو بھابھی نے سب کچھ بتا دیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا۔ میں بالکل اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تھا تم نے؟ کیوں کیا تھا تم نے؟ کہنے لگی آپ کے لیے نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے لالا رخ کے لیے کیا ہے، کیونکہ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اور جب میں نے آپ کو لالا رخ کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا تو تب ہی میں نے سوچ لیا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ لالا رخ کو جاتے جاتے خوبصورت سا تحفہ دے کے جاؤں۔ میں اس کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھ چکا تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے میں نے اس کے رخسار پہ بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی پہ۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں امریکہ لے کے جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ کہنے لگی نہیں، بس لالا رخ کو خوش رکھیے گا، وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے۔ میں زرنش کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ لالا رخ دیکھ کے حیران ہوئی تھی، زرنش کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ جب تک میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا میرا سارا وقت زرنش کے ساتھ گزرنے لگا۔ لالا رخ مجھے خود اس کے کمرے میں بھیجتی تھی، لیکن بیٹا پیدا ہونے کے چند روز ہی وہ زندہ رہی۔ میرا بیٹا زرنش کے پاس ہی رہا، لیکن زرنش کے مرنے کے بعد بچہ لالا رخ نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ ابھی بھی زرنش ہماری باتوں میں رہتی ہے، نہ ہو کے بھی وہ ہمارے بیچ میں ہے۔ دوستی کا جو حق اس نے ادا کیا شاید ہی کسی نے ادا کیا ہو۔